بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اب آئیے سنیے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو پکارو، اللہ کو آواز دو، اللہ سے مانگو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کی ذات کے معاملے میں، اللہ کی صفات کے معاملے میں۔ سب سے پہلا سوال، جس طرح آپ نے سنا کہ دین اسلام کا نقطۂ آغاز توحید ہے، توحید کا نقطۂ آغاز، توحید کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ دین اسلام کا نقطۂ آغاز توحید، اور توحید کا نقطۂ آغاز کیا کہ اللہ کہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری شریعت کے اندر پہلا سوال جو ہے وہ کیا ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ اس کی میرے پاس دلیل ہے، میں نے یہ بات ایسے نہیں کہہ دی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اگر غلام دے دے گا، لونڈی دے دے گا، مومن مومنہ، میں اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا۔ میرے پاس لونڈی تو ہے، میرے پاس لونڈی آ گئی ہے، لیکن اس کے ایمان کا پتہ نہیں چل رہا کہ ایمان اس کے پاس ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے پتہ نہیں چل رہا؟ اس شخص نے کہا کہ اس لیے میرے پاس جو لونڈی ہے وہ سن تو لیتی ہے لیکن بول نہیں سکتی، زبان میں لکنت ہے، ایک جملہ بھی ادا نہیں کر سکتی، سن لیتی ہے، بول نہیں سکتی۔ جب بول نہیں سکتی مجھے کیسا پتہ چلے گا اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں؟ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ صحابی گئے اور لونڈی کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت سے، اس لونڈی سے کہا، این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اوپر ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا، من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے پہلے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر نبی علیہ السلام کی طرف، مانا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دو سوال ہیں، تیسرا کوئی سوال نہیں۔ عقیدہ توحید کے متعلق نبی علیہ السلام نے اس سے 10 سوال نہیں کیے، 20 سوال نہیں کیے، صرف ایک ہی سوال کیا ہے، اور وہ کیا ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ اور اس کے بعد عقیدہ رسالت کے متعلق اس سے سوال کیا تو اس نے یہ جواب دیا۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آتے کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، عقیدہ توحید کا پہلا سوال یہی ہے۔ اگر کسی کی توحید کو چیک کرنا ہے، کسی امام، کسی مفتی، کسی خطیب، کسی پیر، کسی مولوی، کسی دیندار کے بھی عقیدہ توحید کو چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے یہی پوچھو کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ اگر اس پہ پاس ہو جائے کہ اللہ اوپر ہے، کہاں ہے، اس کی وضاحت آ رہی ہے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اگر عقیدہ توحید کے پہلے سوال میں فیل ہو جائے وہ توحید میں فیل ہے۔ وہ لاکھوں دلائل دیتا رہے، توحید ربوبیت کی آیات اور احادیث پڑھ کے سناتا رہے، لیکن وہ توحید کے چیپٹر میں فیل ہے، ڈل ہے، ناکام ہے، اس کے پاس کوئی توحید نہیں۔ پہلا سوال یہی ہے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اور اس کے لیے دلائل ہے، اور یہ عقیدہ فطری عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ، اس میں بگاڑ جو پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ اللہ ہے، آسمانوں میں اللہ ہے، زمینوں میں اللہ ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں اللہ نہ ہو۔ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا رب علمنی شیئا
اذکرک وادعوک بہ، اے اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتا، ایسے کلمات بتا جن کلمات کے ذریعے میں تجھے یاد کرتا رہوں، میں تجھ سے مانگتا رہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کل عبادک یقولون ھذا، یہ کلمات تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، میں نے تو خاص درخواست کی ہے کہ کوئی خاص وظیفہ بتا، اس وظیفے کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں۔ اے اللہ کل عبادک یقولون ھذا، یہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری، اے موسیٰ اگر یہ 7 آسمان اور 7 آسمان میں بسنے والے میرے علاوہ، کیا کہا؟ میرے علاوہ، والارضین السبع، اور یہ 7 زمینیں، جب زمینوں کی باری آئی میرے علاوہ نہیں کہا۔ جاؤ حدیث کی کتاب ابن حبان اٹھاؤ، علماء سے پوچھو آسمانوں کا معاملہ آیا تو کیا فرمایا؟ لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری، اگر یہ 7 آسمان اور 7 آسمان میں رہنے والے غیری میرے علاوہ، والارضین السبع، اور یہ 7 زمینیں، لیکن وہاں غیری نہیں کہا۔ فی کفتن، اگر یہ 7 آسمانوں کو، 7 آسمان کی مخلوقوں کو، یہ 7 زمینوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ لا الہ الا اللہ فی کفتن، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جس پلڑے میں رکھا جائے گا وہ بھاری ہو جائے گا اور یہ ہلکا ہو جائے گا۔ اس حدیث پر آپ نے غور کیا؟ آسمانوں کا معاملہ آیا تو غیری، زمینوں کا معاملہ آیا تو غیری نہیں کہا، ہر جگہ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے بندو، یہ فطری عقیدہ ہے۔ آپ نے علماء سے سنا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی امت کو لے کر بارش کی دعا کی درخواست کے لیے جا رہے ہیں، بارش کے حوالے سے جا رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھا؟ رآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرہا قائمۃ بقوائمہا وہی تقول اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک۔ راستے میں سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو چت لیٹی ہوئی ہے۔ رآ نملۃ، آپ عرب میں رہتے ہیں، رآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرہا قائمۃ بقوائمہا، چت لیٹی ہوئی ہے اور چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی ہے۔ اس چیونٹی کو بھی پتا ہے کہ میرا خالق اور مالک اوپر ہے، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، اے اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، تیرے علاوہ کوئی پانی نہیں پلا سکتا، اے اللہ ہمیں پانی پلا دے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کا یہ انداز دیکھا، دعا سنی، قوم سے کیا کہا؟ ارجعوا فقد سقیتم لدعوت غیرکم، او واپس چلیں، دعا نہیں مانگنی۔ فرمایا کہ ہم سے پہلے اللہ کی ایک اور مخلوق دعا مانگ چکی ہے، اللہ ہمیں بارش ضرور دے دے گا۔ چیونٹی چت لیٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ میرا خالق مالک اوپر ہے۔ غزوہ احزاب کو آپ جانتے ہیں، سنیے، غزوہ احزاب جس کو جنگ خندق کہتے ہیں، اس جنگ سے پہلے یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا تیسری طاقت جو بھی آئے گی ہم مل کے مقابلہ کریں گے، اور اندر خانہ یہ یہودی بنو قریظہ کے یہودی مکہ کے کافروں کے ساتھ مل گئے اور کہا کہ جلدی آؤ، مسلمانوں پر چڑھائی کر دو، مدینہ کی اینٹ بچا کے رکھ دو، ان کو گھمنڈ ہے یہودی ہمارے ساتھ ہیں جبکہ اندر خانہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مکہ کے کافر چل پڑے، لڑائی کا ماجرا آپ جانتے ہیں، 20-21 دن کا معاملہ، اللہ نے کامیابی دی، ہوا چلا دی، پرخے اڑ گئے، برباد ہو گئے، ناکام ہو گئے، مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام جو ہی مدینہ میں داخل ہوئے، اپنے گھر آئے
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی لباس اتارا، بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا جلدی جنگی لباس اتار دیا، آپ کے ساتھ جنگ احزاب میں جو فرشتے شریک تھے ابھی تک وہ جنگی لباس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے آپ یہودیوں کی بستی بنو قریظہ کی طرف چلیں جنہوں نے غداری کی ہے، آپ کے ساتھ وعدہ کیا، وعدہ شکنی کی، خلاف ورزی کی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو سزا دے کر آئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا، لمبی تقریر نہیں کی، ایک مختصر جملہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصلین صلاۃ العصر عند بنی قریظہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں آج تم نے عصر کی نماز یہودیوں کی بستی بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ صحابہ پہنچ گئے، نبی علیہ السلام پہنچ گئے۔ یہودیوں نے کہا ہم تمہارے قائد لیڈر محمد کے فیصلے کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے متعلق تمہارا سعد بن معاذ جو فیصلہ دے گا ہم اس کو فیصلے کو مان لیں گے۔ اتفاق دیکھیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ احزاب میں دشمن کا ایک تیر لگا تھا جو کہ گلے کے قریب لگا تھا اور رگ بہ پڑی تھی، خون بہتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا تاکہ تیمارداری کے لیے آسانی ہو جائے۔ سعد بن معاذ خیمے میں پڑے ہوئے، خون بہ رہا ہے، اللہ کے آگے درخواست کر رہے ہیں اے اللہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اس وقت تک تو زندہ رکھ کہ میں بنو قریظہ کی یہودیوں کے انجام کو دیکھ لوں کہ غدار لوگوں کو کیا سزا دی جاتی ہے۔ یہ دعا کر کے فارغ ہوئے، خون بہتا ہوا اسی وقت رک گیا۔ اب یہودیوں نے کہا سعد بن معاذ جو فیصلہ دے گا ہم مان لیں گے۔ وہ سمجھتے تھے پرانے مراسم ہیں، تعلقات ہیں، کچھ نرمی اختیار کریں گے۔ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، سیدنا سعد بن معاذ کو خیمے سے نکال کر گدھے پر بٹھا کر بنو قریظہ کی وادی کے اندر لایا گیا۔ اب آئے، اب نبی علیہ السلام فرماتے سعد یہ لوگ تیرے فیصلے کے منتظر رہے، فیصلہ سنا دیجئے۔ سعد بن معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ یہ ہے جو یہودی جوان بلوغت کو پہنچ چکے ہیں ان تمام کی گردنیں جدا کر رکھ دو، جو بلوغت کو نہیں پہنچے ان کو اور ان کی عورتوں کو اور بچیوں کو لونڈیاں بنا کر رکھ دو، یہ میرا فیصلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے سن کر کیا فرمایا؟ فرمایا لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق سبع سماوات، اے سعد جو تو نے زمین پر فیصلہ کیے ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا لقد حکمت، جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق سبع سماوات، تو نے وہ فیصلہ سنایا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا ایسا جو تو نے سنایا ہے۔ اس سے بھی پتا چلا اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ میرے بھائیو نبی علیہ السلام نے معراج کی، آسمانوں پر گئے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ پر اللہ کی ذات ہے، پیغمبر کا معراج پہ جانا یہ کس معنی میں؟ فرشتے اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں اور یہاں سے نیک اعمال اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں، اس کا کیا معنی؟ آپ غور تو کریں، یہ گندا عقیدہ آج بھی اس امت میں پیدا ہو چکا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ کتنا اللہ کی بے ادبی ہے، کتنا اللہ کی گستاخی ہے۔ جب آپ نے کہا ہر جگہ تو کوئی جگہ نہ بچی، نعوذ باللہ، جہاں کچرے کے ڈھیر پھینکے جاتے ہیں اللہ ہے، اس لیے کہ ہر جگہ ہے۔ سارا دن یہ پوری مخلوق زمین پر چلتی رہتی ہے، یہ پاؤں کے نیچے نعوذ باللہ اللہ روتا جاتا ہے۔ ایک انسان ایک جگہ پر پیشاب کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ پیشاب اللہ پہ گر رہا ہے۔ ایک آدمی پخانہ کر رہا ہے، اگر یہ یہی عقیدہ ہے وہ پخانہ نعوذ باللہ اللہ پہ گر رہا ہے۔ گند خانے، کچرے کے ڈھیر، یہ اللہ ہے؟ وہ کتنا غلیظ عقیدہ ہے۔ نہیں، بائن للخلق، اللہ مخلوق سے جدا ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ الاستواء معلوم، اللہ کا استواء معلوم ہے، وہ کیفیتہ مجہول، کیفیت معلوم نہیں ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اللہ کے استواء کے کیفیت کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے۔
جو چیز قرآن و حدیث میں آ گئی اس پر ایمان لاؤ کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، دلائل بے انتہا ہے، لیکن آگے بہت سارا سفر کرنا ہے۔ میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ دوستوں کو توجہ سے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں بہت سارے نکات بتانا آج چاہتا ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ پہلا نکتہ یہ ہے، اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہر ڈھیر پہ اللہ نہیں ہے، اللہ مخلوق سے جدا ہے۔ ہاں صفات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ صفات کے اعتبار سے یہی وجہ ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اپنے بھائی کو لے کر جاؤ، اپنے بھائی ہارون کو لے کے جاؤ فرعون کے پاس، گھبرانا نہیں، لا تخافا، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کس طرح ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، سنتا بھی رہوں گا اور دیکھتا بھی رہوں گا۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ جاؤ، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا رہوں گا تمہاری اس کی گفتگو، دیکھتا رہوں گا تمہیں بھی ان کو، سب کو، گھبرانا نہیں، تم جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ ہاں صفات کے لحاظ سے شارک سے زیادہ قریب ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام میرے گھر میں ہیں، اچانک ایک عورت آئی، اس کا نام خولہ ہے، سب کو رضی اللہ عنہا۔ خولہ آئی اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ گفتگو کرنے لگی۔ سید عائشہ فرماتی ہیں اتنا آہستہ اس نے گفتگو کی، اس کا ایک لفظ بھی میں نہ سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی گفتگو کا انداز آہستہ تھا تو نبی علیہ السلام کا جواب بھی آہستہ تھا۔ یہ تو بعد میں بات کھلی، یہ تو بعد میں پتا چلا کہ اس کے خاوند نے اس کو کہہ دیا تھا، انت علیہ کظہر امی، آج کے بعد تیری پیٹھ، تیرا وجود میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کا ہو۔ شروع اسلام میں جب خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا آج کے بعد تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تو یہ زہار ہے، ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی تھی۔ اب یہ عورت آئی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں تو صحیح، جوانی میری اس کے ساتھ گزر گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا، اب اس نے ایک جملہ کہہ دیا، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں، کوئی ترمیم چاہیے، کوئی نرمی چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام دو توق لفظ بتا رہے ہیں، اے خولہ یہ اللہ کے قانون ہے، اللہ کے قانون کے اندر رائی کے دانے کے برابر کمی اور بیشی کا اختیار محمد نہیں رکھتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عائشہ کہتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں کیا بات ہوئی، آپ نے کیا جواب دیا، میں تو وہی کمرے میں ہوں، اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ خولہ جا رہی ہے۔ خولہ نے دروازہ کھولا، باہر نکلی تھی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے آواز دی، عائشہ جلدی ہو، اس عورت کو خولہ کو واپس لے کر آؤ۔ اللہ نے اس کے حق میں قرآن نازل کر دیا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، جو عورت اپنے خامد کے متعلق آپ سے گفتگو کر رہی تھی، میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ یہ ہے سننا، واللہ یسمع تحاورکما، میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ یہ اللہ کا سننا ہے، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔